ملک کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے۔ اقلیتوں پر جس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ ہٹلر دور کی یاد دلاتا ہے۔ ہٹلر کی فوج نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، وہیں بھارت میں اس وقت ہٹلر کی چال چلن سے ملتے جلتے حکمران کی وجہ سے مسلمان اور عیسائی ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ منی پور سے لے کر میوات تک کے حالات خراب ہیں اور یہ تمام خرابیاں آنے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریاں ہیں۔ ان بدترین حالات میں خاص طور پر مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمانوں کی آہوازاری سننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی حکومت، اپنی اپنی جماعت اور اپنی اپنی قیادت کو بچانے کی فکر ہے۔ نام نہاد سیکولر جماعتوں کے لیڈران مسلمانوں کے قتل عام کے تعلق سے زبان کھولنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمان تو ان کا ہی ووٹ بینک ہیں اور مسلمان ان کے علاوہ بی جے پی کے ساتھ تو نہیں جائیں گے۔ بھلے ہی سیکولر جماعتیں سیکولرزم کی آڑ میں مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا گھناؤنا عمل کیوں نہ کریں، افسوس اس بات کا نہیں کہ سیکولر جماعتوں کے لیڈران ان معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ سیکولر جماعتوں میں مسلم لیڈران اپنی قوم کے تعلق سے زبان کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ کرناٹک کے ایک بی جے پی لیڈر نے ملیکارجنا کھڑگے کو کالا کہہ دیا۔ کانگریس کے مسلم لیڈران ترملا گئے اور بی جے پی لیڈر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے احتجاج کرنے پر اتر آئے۔ راہل گاندھی کو عدالت نے راحت دی تو راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گڑھی نے اسے جمہوریت کی جیت بتائی اور کہا کہ سورج کو طلوع ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، چاہے کتنے ہی بادل کیوں نہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ مسلمانوں کے نام پر اقتدار حاصل کر رہے ہیں، ان کے نام مسلم نام سے ہیں، تو انہی ناموں کے بنسبت انہی عہدوں سے نوازا جا رہا ہے، ورنہ نہ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بصیرت ہے، نہ ہی خان عبدالغفار جیسے لیڈر کا جذبہ، نہ ان میں یحییٰ خان کی بے باکی ہے، نہ ہی عزیز سیٹھ جیسی سوچ ہے۔ بس ان کے ناموں اور چاپلوسی کی وجہ سے انہی سیاسی عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ میوات میں اتنا بڑا فساد ہوا، کسی بھی مسلم رکن پارلیمان یا قائد نے میوات کے حالات پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین میں 3 مسلمانوں کا بے وجہ قتل ہوا، اس پر بھی مسلم لیڈروں نے اپنی زبانوں کو جنبش دینا گوارا نہیں سمجھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معاملات کے تعلق سے مسلمان حکومتوں کے سامنے اس بات کا مطالبہ کرتے کہ ان فسادات اور قتل کی واردات کی جانچ اعلیٰ سطحی ہو اور مطالبہ پورا نہ کرنے پر ملک گیر احتجاج کرنے کی بات کی جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کرناٹک میں ایک شہید کو 10 لاکھ روپے کا معاوضہ دے کر کرناٹک حکومت نے اپنی ذمہ داری سے دستبرداری حاصل کر لی، جبکہ تلنگانہ کے ایک شہید کے لواحقین کو سرکاری نوکری اور گھر دینے کی بات کہی گئی ہے۔ آخر کب تک شہیدوں کے لیے معاوضے طلب کیے جاتے رہیں گے؟ کیوں حکومتوں پر ایسے ظلم کی وارداتوں کو روکنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ دوسری جانب ہماری ملی تنظیمیں اخباری بیان جاری کرتے ہوئے افسوس اور دکھ کا اظہار کر رہی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری ملی جماعتوں کے سربراہان کو دفعہ 370 کی تائید کرنا یاد رہا، گنگا جمنا تہذیب کو بحال رکھنے کے لیے رام لیلا میدان میں جلسے منعقد کرنا یاد رہا، بین المذاہب تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے افطار پارٹی اور عید ملن یاد رہی، رام کو پیغمبر کا درجہ دینے کی بات یاد رہی، مگر مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے کام کرنا یاد نہیں رہا۔ آخر کب تک عام مسلمان اس طرح سے اپنی جانیں دیتا رہے گا، اور آخر کب تک مولانا سعد جیسے نوجوان فرقہ پرستوں کی تلواروں کا شکار بنتے رہیں گے؟ شاید ہماری جمعیتیں جنگ آزادی میں اپنا کردار جو رہا ہے وہ بھلا چکی ہیں اور جناح کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے اقتدار، کرسی، عہدے اور چندوں کے حامل ہو چکے ہیں۔ عام مسلمانوں کو اس سمت میں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی بقا کی خاطر اپنے نام نہاد قائدین پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔